بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ آگے تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان لوگوں کی باطل پرستی پر مغموم ہوا کرتے تھے۔ ارشاد ہے کہ جس طرح یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اسی طرح آپ کے رب کی یہ ازلی بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام متمرد سرکش لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی، پھر آپ کیوں مغموم ہوتے ہیں؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ اور آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے تجویز کیے ہوئے شرکا میں عام اس سے کہ ذوی العقول ہوں جیسے شیاطین یا غیر ذوی العقول جیسے بت، کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرے پھر قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کرے؟ اگر وہ اس وجہ سے کہ اس میں توہین ہے شرکا کی جواب میں تأمل کرے تو قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، سو اس کی تحقیق کے بعد بھی پھر تم کہاں حق سے پھرے جاتے ہو؟ اور آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے تجویز کیے ہوئے ذوی العقول شرکا میں جیسے شیاطین کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتلاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ بھی بتلاتا ہے۔ چنانچہ اس نے عقل دی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھیجے بخلاف شیاطین کے کہ اولاً وہ ان افعال پر قادر نہیں، اور محض تعلیم جس کی قدرت ان کو دی گئی ہے وہ اس کو اضلال و اغوا میں صرف کرتے ہیں۔ تو پھر ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ آیا جو شخص امر حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سمجھانے پر بھی اس پر نہ چلے جیسے شیاطین، پھر جب یہ اتباع کے قابل نہ ہو تو عبادت کے لائق تو کب ہو سکتے ہیں؟ تو اے مشرکین، تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسی تجویز کرتے ہو کہ توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کرتے ہو؟ اور تماشا یہ ہے کہ اپنی اس تجویز اور عقیدے پر یہ لوگ کوئی دلیل نہیں رکھتے۔
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اس بات میں ذرا بھی مفید نہیں۔ خیر، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، وقت پر سزا دے گا۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن افترا کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہے، اور احکام ضروریہ الہیہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی بات شک شبے کی نہیں، اور وہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا باوجود اس کے افترا نہ ہونے کے یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس کو افترا کر لیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تو پھر تم بھی تو عربی ہو اور اعلیٰ درجے کے فصیح بلیغ بھی ہو، اس کی مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اکیلے نہیں، جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کو مدد کے لیے بلا لو، اگر تم سچے ہو کہ نعوذ باللہ میں نے تصنیف کر لیا ہے تو تم بھی تصنیف کر لاؤ۔ مگر مشکل تو یہ ہے کہ اس قسم کے دلائل سے فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، سو انہوں نے تو کبھی سمجھنا ہی نہ چاہا۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے صحیح غلط ہونے کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے اور اس کی حالت سمجھنے کا ارادہ نہیں کیا، تو ایسوں سے کیا سمجھنے کی امید ہو سکتی ہے؟ اور ان کی اس بے فکری اور بے پرواہی کی وجہ یہ ہے کہ ہنوز ان کو اس قرآن کی تکذیب کا آخر نتیجہ نہیں ملا، یعنی عذاب نہیں آیا، ورنہ سارا نشہ ہرن ہو جاتا اور آنکھیں کھل جاتی اور حق و باطل متمیز ہو جاتا، یعنی حق و باطل صحیح اور غلط میں فرق واضح ہو جاتا،
لیکن آخر کبھی تو وہ نتیجہ پیش آنے والا ہے ہی، گو اس وقت ایمان نافع نہ ہو۔ چنانچہ جو کافر لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں، اسی طرح جیسے بے تحقیق یہ جھٹلا رہے ہیں، انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا برا ہوا، اسی طرح ان کا ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم جو ان کا انجام بد بتلا رہے ہیں سو سب مراد نہیں، کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے جو ایمان نہ لائیں گے، پس خاص ان کو وقت موعود پر سزا دے گا۔